عمران خان نے حکومت کے خلاف احتجاج کی حتمی کال دے دی۔ 24 نومبر کو اسلام آباد کے لیے لانگ مارچ کا اعلان۔ پاکستان سمیت دنیا بھر میں احتجاج کرنے کی ہدایت بھی جاری۔ پی ٹی آئی کی جانب سے جاری اعلامیہ کے مطابق مظاہرے میں 3 بنیادی مطالبات رکھے جائیں گے، جن میں 26ویں آئینی ترمیم کے بعد عدلیہ کی بحالی، پارٹی رہنماؤں اور ورکرز کی رہائی اور 2024 انتخابات کے چوری شدہ مینڈیٹ کی واپسی شامل ہے۔ پی ٹی آئی کی جانب سے معاشرے کے تمام طبقات، جن میں سول سوسائٹی، طلبہ اور کسانوں کو شمولیت کی دعوت دے دی گئی۔ عمران خان سے ملاقات کے بعد ان کی بہن علیمہ خان نے سابق وزیر اعظم کی کال کی تصدیق کی۔ عمران خان کے وکیل فیصل چودھری نے کہا کہ عمران خان نے اسلام آباد مارچ کے لیے کمیٹی قائم کر دی ہے۔ انہوں نے کمیٹی کے نام منظر عام پر لانے سے انکار کیا ہے۔ بانی نے کہا کہ نام نہیں بتاؤں گا کیونکہ پھر گرفتار کر لیا جاتا ہے۔ احتجاج کی تمام تر تیاریاں مکمل، جب تک مطالبات پورے نہیں ہوتے واپسی نہیں ہوگی۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین گنڈا پور کی میڈیا سے گفتگو۔ انہوں نے کہا کہ اس بار کوئی واپسی نہیں ہے، جبکہ بیرسٹر سیف نے کہا فائنل کال جعلی حکومت کے تابوت میں آخری کیل ثابت ہوگی۔ کہتے ہیں جعلی حکومت کی سیاسی لاش علی امین گنڈا پور دفنائیں گے۔ پی ٹی آئی کے احتجاج کی کال پر نون لیگ کا بھی سخت رد عمل۔ صوبائی وزیر اطلاعات پنجاب عاصمہ بخاری نے کہا کہ تحریک انصاف کی سیاسی پیدائش احتجاج، دھرنے اور جلسوں کی شرط پر ہوئی تھی۔ امپائر کی انگلی، سازشی کردار اور سہولت کاری بانی پی ٹی آئی کی سیاست کا قبلہ رہے گا۔ عاصمہ بخاری نے کہا کہ پنجاب کی ترقی فتنہ پارٹی سے ہضم نہیں ہو رہی۔ بانی پی ٹی آئی کی سیاسی زندگی ڈیل اور ڈھیل کے گرد گھومتے گزری ہے۔ بانی پی ٹی آئی کو ریلیف، عمران خان، شیخ رشید اور دیگر کو دفعہ 144 کی خلاف ورزی کے مقدمے سے بری کر دیا گیا۔ اسلام آباد کی عدالت نے اسد کیسر، سیف اللہ نیازی، صداقت عباسی، فیصل جاوید اور علی نواز کو بھی مقدمے سے بری کر دیا۔ عوام کی فکر نہیں جو اسموگ میں جی رہے ہیں۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز 13 کروڑ شہریوں کو چھوڑ کر چلی گئیں۔ زرتاج گل نے مریم نواز کو ٹارگٹ کر لیا، بولی وزیر ماحولیات بھی ساتھ گئیں۔ لاہور سے رجحان تک پنجاب بند ہو رہا ہے اور حکمران دنیا کے پرفضا مقامات کی سیر کر رہے ہیں۔ انتظامیہ کو صرف پی ٹی آئی کے خلاف پرچوں پر لگا دیا گیا ہے۔ وزیر تعلیم خیبر پختونخوا فیصل ترکئی نے صوبے میں احتجاج کرنے والے اساتذہ کو انوکھی پیشکش کر دی۔ فیصل ترکئی نے کہا کہ اگر انہیں اپنے پیسے اور ترقیاں چاہیے تو وفاقی حکومت کے خلاف احتجاج میں صوبائی حکومت کا ساتھ دیں۔ سماجی رابطے کی ویب سائٹ ایکس پر زیر گردش ویڈیو میں وزیر تعلیم خیبر پختونخوا کو کہتے سنا جا سکتا ہے کہ صوبے میں 2 لاکھ اساتذہ ہیں، وہ ہماری تحریک میں شامل ہوں۔ ہم نے ہر ہفتے جلسے اور احتجاج کرنا ہوتا ہے۔ اساتذہ نکلیں اور ہمارے ساتھ احتجاج میں شامل ہوں۔ اساتذہ کو اگر اپ گریڈیشن اور پروموشن چاہیے تو ہمارے ساتھ نکلیں۔ وفاق نے ہمارے 1700 ارب روپے روکے ہوئے ہیں، ہمارے ساتھ وہ لے کر آئیں۔ شیر افضل مروت نے پی ٹی آئی کی مرکزی قیادت میں گروپ بندی کا انکشاف کر دیا۔ شیر افضل مروت نے کہا کہ پارٹی میں مرکزی سطح پر گروپس بنے ہوئے ہیں جن میں شامل لوگ گھروں میں بیٹھ کر صرف مرکزی قیادت پر سوشل میڈیا کے ذریعے تنقید کرتے رہتے ہیں اور نا امیدی پیدا کر رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ وزیر اعلیٰ علی امین گنڈا پور کا بھی گروپس سے متعلق بیان آیا ہے۔ یہ لوگ پارٹی کے لیے کچھ کرتے نہیں، بس گھروں میں بیٹھ کر سوشل میڈیا کے ذریعے تنقید کرتے ہیں۔ پاناما پیپرز کی انکوائری کے لیے قائم جے آئی ٹی کی تشکیل مکمل طور پر شریف فیملی مخالف افسران پر مشتمل تھی جو اپنے مقاصد کے حصول کے لیے کسی بھی حد تک جا سکتے تھے۔ سابق وزیر اعظم نواز شریف کے بڑے صاحبزادے حسین نواز نے پاناما کیس کے عدالتی فیصلے پر خاموشی توڑ دی۔ حسین نواز کے مطابق سابق جج جسٹس اعجاز افضل خان نے شواہد سے متعلق حقائق کو غلط انداز میں پیش کیا۔ حسین نواز کے مطابق جسٹس ریٹائرڈ عظمت سعید شیخ نے جنرل مشرف کے دور پر شریف خاندان کے خلاف مقدمات بنائے اور بعد میں انہی مقدمات کا فیصلہ کرنے کے لیے بینچ میں بیٹھے، جو خود ہی مقدمے کو کالعدم قرار دینے کے لیے کافی ہے۔ نشتر اسپتال ملتان میں ڈائلسس مشین علاج کے بجائے بیماری بانٹنے لگی۔ 30 مریض ایڈز میں مبتلا ہو گئے۔ اسپتال انتظامیہ کے مطابق اسپتال کے ڈائلسس یونٹ میں ایڈز کے مریض کا ڈائلسس کیا گیا تھا۔ اسی مشین پر دیگر مریضوں کا ڈائلسس کرنے سے وائرس منتقل ہوا۔ انتظامیہ کا کہنا ہے کہ واقعے کے بعد 2 ڈائلسس مشینوں کو بند کر دیا گیا۔ ایم ایس ڈاکٹر کاظم خان نے بتایا کہ چند مریضوں میں ایڈز میں مبتلا ہونے کا علم ہوا ہے۔ انکوائری کمیٹی بنا دی ہے۔ ممکن ہے کسی مریض نے باہر سے خون لگوایا ہو اور ایڈز کے جراثیم اس میں منتقل ہو گئے ہوں۔ عوام کے لیے بری خبر، پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں مسلسل دوسری بار اضافے کا خدشہ۔ تیل کمپنی ذرائع کے مطابق 16 نومبر سے پیٹرول کی فی لیٹر قیمت 2.5 روپے اور ڈیزل 5 روپے 91 پیسے تک مہنگا ہونے کا امکان ہے۔ وفاقی حکومت حتمی فیصلہ کرے گی۔
نئی ICC ون ڈے رینکنگ جاری، پاکستانی کرکٹرز کا راج، آسٹریلیا سے تاریخی فتح کے بعد شاہین ون ڈے کے نمبر 1 بولر بن گئے، بابر کی پوزیشن بھی برقرار۔ ون ڈے بولرز کی رینکنگ میں فاسٹ بولر شاہین آفریدی 3 درجے ترقی کے بعد پہلی پوزیشن پر آ گئے۔ ون ڈے بیٹرز کی رینکنگ میں 825 پوائنٹس کے ساتھ بابر اعظم کا پہلا نمبر برقرار۔ ون ڈے آل راؤنڈرز رینکنگ میں افغانستان کے محمد نبی کی پہلی پوزیشن برقرار ہے۔